آج کی کہانی ایک بچی سعدیہ کے بارے میں ہے کہ جس نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو چوٹ لگوا لی۔ سعدیہ جمعے کے دن صبح سویرے اٹھی، اٹھ کر فوراً وضو کے لیے گئی، پھر نماز ادا کی اور اپنی والدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی والدہ کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی اور اس کے والد جمعے کے دن اپنی عادت کے مطابق جلد ہی مسجد چلے گئے۔ سعدیہ اپنی والدہ کے برابر میں بیٹھ گئی اور اپنی والدہ کے نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سعدیہ کی والدہ نماز ختم کر کے گھر کے کام میں مصروف ہو گئیں۔ سعدیہ بھی اپنی والدہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اسی دوران سعدیہ نے اپنی والدہ سے پوچھا، والدہ جان، ابو نے کہا تھا کہ آج ہم چریا گھر جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جواب دیا، جی ہاں ضرور جائیں گے، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد سعدیہ کی خوشی اور بڑھ گئی، اس لیے کہ وہ چریا گھر کے جانور دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ کھانے کے بعد سارے گھر والے چریا گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جانوروں کو دیکھنا شروع کیا۔ خوبصورت بڑے بڑے چھوٹے ہر طرح کے جانور موجود تھے اور رنگ برنگے پرندے چہچہا رہے تھے۔ سعدیہ نے وہاں سارس پرندہ بھی دیکھا اور مختلف اقسام کے طوطے بھی دیکھے۔ ریچھ اور زرافہ بھی قابل دیت تھے۔ ان کو دیکھ کر بے اختیار زبان سے نکلا، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ آخر میں بندروں کے پنجرے کے پاس پہنچے۔ سعدیہ کو اچھلتے کودتے بندر بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ سعدیہ نے چاہا کہ بندروں کو کچھ کھلائے۔ سعدیہ نے اپنی والدہ سے کیلا لیا۔ جیسے ہی بندر کی نگاہ کیلے پر پڑی تو تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سعدیہ نے جلدی سے کیلا چھیلا اور چھلکا یوں ہی پھینک دیا اور کیلا بندر کے قریب رکھ دیا۔ بندر نے ایک ہی نوالے میں ہڑپ کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے گھر والے مسکرا دیے۔ سعدیہ کے ابو نے کہا، چلو بھائی آگے چلو تاکہ سب چیزیں دیکھ سکیں، واپس بھی جانا ہے۔ اور جیسے ہی چلنے لگے سعدیہ کا پاؤں اسی کیلے کے چھلکے پر پڑا اور سعدیہ پھسلتی ہوئی دور جا گئی۔ اس کی والدہ تیزی سے لپکیں اور اس کو زمین سے اٹھایا اور پوچھا، بیٹی چوٹ تو نہیں لگی؟ سعدیہ نے نہ کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی، زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ سعدیہ نے آج کے دن ایک سبق ضرور حاصل کیا کہ انسانوں کی پہچان سلیقے سے ہے۔ جو لوگ اچھے سلیقے والے ہوتے ہیں وہ ایسی غلطی نہیں کرتے، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ چھلکا یوں نہ پھینکے، تاکہ خود بھی تکلیف سے بچیں اور دوسرے مسلمان بھی اس تکلیف سے محفوظ رہیں۔ دوستو، ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو بڑی تکلیف پہنچ سکتی ہے، خود ہمارا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ اس قسم کی غفلت کا شکار نہ ہوں۔